پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلاۃ عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، میں صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ترکی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہوئے۔ اللہ پاک آپ کو ہر قدم کے بدلے حج اکبر جتنا ثواب عطا فرمائے۔ آپ احباب یہاں پہ تشریف لائے، اللہ آپ کے آنے کے صدقے سے جن مرحومہ مغفورہ کے حق میں ہم سارے مل کر مغفرت کے طلبکار بن کے حاضر ہیں، اللہ پاک ہماری اس ماں کی کامل اکمل بخشش مغفرت فرمائے۔ انہوں نے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے، ان کی سنگت، ان کی صحبت، ان کی معیت نصیب فرمائے۔ ماں باپ زندگی کے اندر ایک ہی دفعہ ملتے ہیں اور بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی جوانی تک، اس کی کامیاب زندگی تک ماں باپ کا انتہائی اہم کردار ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم دیا، اور اکثر مقام ایسے ہیں کہ جہاں نماز کا حکم ہے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم ہے۔ کیوں حکم دیا گیا؟ کہ اللہ پاک نے اس باپ جو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے، اس ماں کو کہ جو اپنے بچوں کی پرورش کے اندر کردار ادا کرتی ہے، جو لوگوں سے مانگ کر، گھروں کے برتن مانج کے، لوگوں کے گھر میں جھاڑو لگا کے، آپ نے روڈ کے اوپر کتنی ماؤں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ پھیلا کے مانگ رہی ہوتی، کتنے سفید ریش باپے ہیں جنہوں نے ہاتھ میں کھونڈی اٹھائی ہوئی ہے، طاقت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ کبھی کسی ماں سے آپ پوچھ کے دیکھیں، کبھی کسی اس بوڑھے باپ سے پوچھ کے دیکھیں کہ کیا آپ اپنی ذات کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو جواب صرف ایک آئے گا کہ میرے بیٹے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یا کسی ماں کی زبان جب اس کی لب کشائی ہوگی تو وہ کہے گی کہ میرے بچے یتیم ہیں اور ان کا باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے، اب کوئی کمانے والا نہیں ہے تو میں مانگ کے ان کے لیے لے کے جاتی ہوں۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا اپنا بیٹا مر جاتا ہے اور اس کی اولاد جو اس کے پوتے ہوتے ہیں گھر میں وہ بھوکے ہوتے ہیں، اور دادا ان کے لیے مانگ کے لاتا ہے، اپنی انا، اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے وہ زمانے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ کے لاتا ہے۔ اللہ نے اس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں سے وعدہ کیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ رب العالمین صفت میری ہے، ڈیوٹی تمہاری ہے، میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دوں گا وہاں ساتھ تمہاری اطاعت کا بھی حکم دوں گا، جہاں اپنی محبت کی بات کروں گا، عبادت کی بات کروں گا، وہاں تمہاری محبت کی بھی بات کروں گا، اور میں زمانے کے سامنے اعلان کر دوں گا کہ سجدے اسی کے قبول ہوں گے، عبادت اسی کی قبول ہوگی، ریاضت اسی کی قبول ہوگی، بندگی اسی کی قبول ہوگی، صدقہ اسی کا قبول ہوگا، حج اسی کا قبول ہوگا، عمرہ اسی کا قبول ہوگا، میری بارگاہ میں تسبیح اٹھانا اسی کا قبول ہوگا، میری بارگاہ کے اندر گڑ گڑانا، آنسو بہانا، یہ سب میں اس وقت قبول کروں گا جب اس کا باپ اور اس کی ماں راضی ہوگی۔ وہ ماں باپ کو راضی کر کے میری بارگاہ میں آ کے سجدہ کرے گا، میں اس کے سجدوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرماؤں گا۔ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں ماں باپ کو ناراض کر کے خدا کی عبادت کروں گا تو اس کے سجدے ٹکر تو لکھی جا سکتی ہے لیکن وہ سجدہ نہیں لکھا جا سکتا۔ اگر وہ کعبے کے جا کے طواف کرتا ہے تو وہ کعبے کا طواف کرنا نہیں لکھا جائے گا، وہ چکر تو لکھے جا سکتے ہیں لیکن طواف کعبہ نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ پاک نے ماں باپ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو، میں پیسہ بھی ان کا وہی قبول کروں گا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، میرے محبوب آپ اپنی پیاری زبان سے ان سے کہہ دیں
یہ جو آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ کس پیسے سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کو پیسہ بہت زیادہ مقبول لگتا ہے، فرمایا ان سے کہہ دو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، میں اس پیسے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ جو پیسہ بندہ اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے اوپر خرچ کر کے آئے۔ تو ماں تو کائنات کی وہ ہستی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا سانچہ ہی نہیں بنا جو ماں کے پیار کو جج کر سکے۔ اللہ نے کائنات کا رب ہو کر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا ہم نے وصیت کی حضرت انسان کو کس کے بارے میں؟ والدین کے بارے میں۔ اور کیا وصیت کی؟ دیکھیں نا، یہ والدین دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ماں کو پھر الگ کیا، فرمایا حملتہ امہ، دونوں کی بات کرنے کے بعد پھر ماں کو اللہ نے الگ کر کے فرمایا حملتہ امہ، اس ماں کا خیال رکھنا جس نے 9 ماہ تمہیں اپنے بطن میں اٹھایا، اس ماں کا خیال رکھنا جس نے ساری کائنات کی تکلیف ایک طرف ہے اور وقت ولادت جو بچے کی تکلیف ماں کو ہوتی ہے وہ تکلیف ایک طرف ہے، وہ اس نے برداشت کی، اس ماں کا خیال رکھنا جس نے 2.5 سال کے عرصے کے اندر تمہاری پرورش کے اندر تمہیں دودھ پلا کے اب تمہاری زندگی کی پرورش میں اپنا کردار ادا کیا، اس ماں کا خیال رکھنا۔ اگر اس ماں کا خیال نہیں رکھا اور اس ماں کی عزت نہیں کی، اس ماں کا احترام نہیں کیا، اس ماں سے دعا نہ لی، مت سمجھنا کہ خدا تم سے پیار اور تم سے محبت کرے گا۔ قرآن پھر بول پڑا، فرمایا انشکر لی، جہاں تم میرا شکر ادا کرتے ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے چھت دی، تیرا شکر ہے تو نے روزی دی، تیرا شکر ہے تو نے پینے کے لیے پانی دیا، تیرا شکر ہے تو نے یہ جان دی، ہاتھ دیے، کان دیے، ہر سہولت سے تو نے ہمیں نوازا ہے۔ فرمایا جہاں میرا شکر ادا کرنے لگو تو اپنے ماں باپ کو مت بھولنا، انشکر لی ولوالدیک، اپنی ماں اور اپنے باپ کا بھی شکریہ ادا کرنا کہ میں نے تو تمہیں سب کچھ دیا لیکن میری بارگاہ سے لے کر تمہاری پرورش کے لیے تمہارے ماں باپ کا کردار ہے۔ جہاں تم میرا شکر ادا کرو وہاں تم اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا۔ ماں کی محبت کا کیا کہنا؟ اگر انبیاء کی پوری ہسٹری کو سامنے رکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، فرعون بادشاہ ہے اور وہ کہتا ہے اس کو خبر ملی کہ کوئی آنے والا ہے جو تیرا تخت الٹا کے رکھ دے گا، جو تیری اس بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ اس نے کہا میں کسی کو آنے ہی نہیں دوں گا، آئے گا تو بادشاہی ختم کرے گا نا۔ میں ماں کا ایک کردار آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ماں کس کو کہتے ہیں۔ ادھر وہ کہتا ہے آنے نہیں دوں گا، اس نے پوری سلطنت کے اندر فوج بھیج دی، جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو مار دیا جائے، جہاں بچہ آتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، جس گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسے مار دیا جاتا ہے۔ اب باری آ گئی رب کے پاک پیغمبر کی، ادھر ماں ہے بیٹھی ہوئی ہے خدا کی بارگاہ کے اندر، بار بار چہرہ اٹھا کے دیکھتی ہے، اللہ باہر فوج کھڑی ہے، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو مار دیا جاتا ہے۔ اب اس گھر میں بچے کی ولادت کا وقت ہے، میرے بچے کا کیا ہوگا؟ میں کدھر جاؤں گی؟ اگر میرے بچے کو مار دیا گیا، آواز آتی ہے میرے موسیٰ کی ماں تو نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دنیا کے اندر انقلاب لانا ہے، اس نے دنیا کے اندر میری توحید کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، آپ نے بے فکر ہو جانا ہے، جو آنے والا ہے اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ اور جو کہتا ہے نا کہ ہم اسے آنے نہیں دیں گے، ہم اسی کو اس کے گھر میں بیچ کر اس کی پرورش اسی گھر میں ہوگی اور اسی کا تخت الٹا کے رکھ کر میری توحید کا جھنڈا بلند کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اب ماں کی محبت اور مانتا دیکھنا، اللہ کی بارگاہ سے حکم آ گیا ایک صندوق تیار کرو چھوٹا سا، اس صندوق کے اندر اپنے بچے کو رکھو اور صندوق تیار کر کے اس بچے کو رکھ کر اوپر سے ڈھکن بند کر دو۔ یا اللہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اس نے ماں نہیں کہا، ابھی باپ نہیں کہا، ہے چھوٹا سا، تیرا حکم ہے اس کو صندوق کے اندر رکھے، اوپر سے ڈھکن بھی بند کر دیں، اور صرف ڈھکن نہیں بند کرنا ہے، اس کو تالاب کے اندر جو دریا چل رہا ہے اس دریا کے اندر اس کی صندوق کو رکھ دیا جائے۔ ایک ماں ہی تھی نا کہ جس ماں کے لیے یہ حکم آ گیا تھا، لیکن حکم دینے والا خدا تھا، انہوں نے صندوق بھی تیار کروائی، بچے کو صندوق کے اندر بھی رکھا،
ڈھکن بھی اوپر رکھ دیا. اب تالاب کے اندر جب رکھنے لگی پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. اللہ اس سے ملاقات کیسی ہوگی؟ کہیں سانس نہ رک جائے. بچہ ہے، فرمایا تالاب میں رکھ دو. رب کا وعدہ ہے کہ جو تیری اندر کی مانتا ہے اور جو تیری دھڑکن ہے اور جو تیرا پیار ہے اور تیری جو محبت ہے، اس کا مول میں عطا کروں گا، اس کی قیمت میں عطا کروں گا. یا اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اس کو تالاب کے اندر رکھنا تیرا کام ہے، تیرے سینے کے ساتھ لگانا میرا کام ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ تالاب کے اندر رکھا، ڈھکن بند ہے. اسی تالاب سے وہ صندوق چلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہمشیرہ تھی، ماں سے پھر بھی رہا نہ گیا. آپ نے فرمایا جاؤ اور دریا کے کنارے سے تم چلو، یہ درمیان سے جائے کنارے سے تم چلو، دیکھنا میرے بچے کی صندوق کس جگہ پہ جا کے کنارے لگے گی. بادشاہ اور اس کی ملکہ دونوں بھائی باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارا میں قرآن بیان کر رہا ہوں لیکن ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں. وہ صندوق چل پڑا، راستہ اسی درمیان اور کنارے سے وہ ہمشیرہ دوڑ کے صندوق کی طرف مڑ کے دیکھتی ہے. صندوق جا کے اسی باغیچے کے سامنے جا کے کھڑا ہوا. جب اس باغیچے کے سامنے کھڑا ہوا بادشاہ حیران ہے کہ یہ صندوق کدھر سے آ گئی ہے. اس نے کہا اٹھاؤ سامنے رکھو. جب صندوق سے ڈھکن اٹھایا، ملکہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی. جو بادشاہ ہر بچے کو قتل کرنے کا حکم دے چکا تھا، جب چہرہ اس نے حضرت موسیٰ کا دیکھا تو زندگی کے اندر اتنا سونا مکھڑا اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا. اب پہلے دیکھتا بھی کیسے، یہ آنے والے رب کے پیغمبر تھے. حسین چہرہ چمکا، پیارا چہرہ چمکا تو ادھر ملکہ کی مامتا جاگ پڑی. اس نے کہا تو بچوں کو قتل کرواتا ہے لیکن اس جیسا تو ہم نے نہیں دیکھا. اگر تو کہے تو میں اس کو اپنی گود میں اٹھا لوں، اگر تو اجازت دے تو میں اس کو اپنے گھر میں رکھ لوں، کسی کو بتائیں گے نہیں. اب اٹھا بھی لیا، سینے کے ساتھ بھی لگایا. جب گھر کے اندر لے کے جاتے ہیں، اب ہوا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا وقت آ گیا. اس نے کہا جاؤ علاقے کی ساری دھائیوں کو بلا کے لے آؤ. اب ادھر دھائیاں بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی اسی محل کے اندر موجود ہے. ساری دھائیاں آتی ہیں، کسی کی طرف مڑ کے بھی حضرت موسیٰ نہیں دیکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بول پڑی، کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں ایک ایسی دھائی کو جانتی ہوں کہ جو بھی بچہ ہو وہ اس کے سینے کے ساتھ لگ جاتا ہے. اس نے کہا اچھا ہماری سلطنت میں ہی رہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہماری سلطنت کے اندر ہی رہتی ہے. اس نے کہا دوڑ کے جاؤ اور اس دھائی کو بلا کے لاؤ. ماں سے ملاقات کا وقت آن پڑا تھا. ہمشیرہ یکدم سے مچل پڑی، محبت کے ساتھ اٹھی اور دوڑنا شروع کیا. جا کے دروازے پہ دستک دے کر خوشی کے لفظوں کے ساتھ کہنے لگی اماں خوش ہو جا، اماں جھوم جا، جو رب نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا ملنے کی گھڑیاں آ گئی ہیں. اب تیرا ملن اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے لگا ہے. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے سوچو کہ حضرت موسیٰ کی ماں کی محبت کا اس وقت عالم کیا ہوگا کہ بیٹے سے ملاقات ہونے لگی ہے. دوڑ کے جاتی ہے اس محل کے اندر، بیٹا دوڑ کے اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگتا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا. ہم یہاں سودا محبت کا کرتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک ماں کا کردار ہے، انسان کی کامیاب زندگی تک ماں کا کردار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، شادی نہیں ہوئی، شادی ہوتی نہیں ہے اور ادھر بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے. آپ سے اللہ نے حکم دیا جاؤ اپنی بستی میں جاؤ. اگر کوئی تو آپ سے سوال کرے تو آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دینا ہے. بچے کی پیدائش بھی ہو گئی، بے موسم پھل بھی آئے. میں زیادہ داستان کی طرف نہیں جاتا، مختصر کرتا ہوں کہ جب آپ بچے کو اٹھا کے حضرت عیسیٰ کو بستی کے اندر لے کے آئی، لوگوں نے تانے دیے. اور تانے کیا دینے لگے؟ کہنے لگے بڑے اچھے باپ کی بیٹی تھی، اچھا خاندان تھا اور ہم تو تیرے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تیرے گھر کے اندر یہ بچہ آ جائے گا. تو نے شادی کی نہیں، نکاح کیا نہیں. رب کا حکم تھا کہ آپ نے جواب نہیں دینا ہے. یہ جو آنے والا ہے یہ ماں کی محبت کا دفاع خود کرے گا اور ماں کی عزت کی تحفظ کی ناموس کی بات خود کرے گا. قرآن کہتا ہے آپ، اللہ کا حکم تھا کہ جب وہ پوچھے تو آپ نے اشارہ کرنا ہے. آپ نے پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الی، آپ نے جب اشارہ کیا مجھ سے نہ پوچھو، ان سے پوچھو، یہ خود بتائیں گے. خدا کی عزت کی قسم، اس ماں کی محبت کا عالم یہ ہے کہ پگوڑے کے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ پگوڑے کے اندر سے بول پڑے خبردار
چپ کر جاؤ. کسی نے میری ماں کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہنا ہے. کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. چپ کر جاؤ, میری ماں سے کچھ نہیں کہنا. میں خدا کا بندہ بھی ہوں, مجھے رب نے نبی بھی بنایا ہے, اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے, اور میرے ارد گرد اپنی برکتوں کا نزول بھی فرما دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کا مقام ہے جہاں ماں سے جدائی ہوتی ہے. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب ماں گئی تو میرے آقا بہت روئے, اتنا روئے کہ میرے آقا نے اپنا سر مبارک اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ دیا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ماں کے بھی آخری الفاظ یہی تھے, بیٹا ہر نئی چیز میں پرانا ہو جانا ہے, ہر آنے والے نے واپس پلٹ کے جانا ہے, لیکن مجھے دکھ نہیں ہے, مجھے غم نہیں ہے. جانے کا کیوں؟ کہ اللہ نے مجھے تجھ جیسا پتر عطا کیا ہے, تیری وجہ سے ہمارا نام روشن ہو جائے گا, خدا کی توحید کا جھنڈا بلند ہو جائے گا. میرے آقا جب مکہ فتح ہوا, مکہ فتح ہونے کے بعد میرے آقا کریم کی بہت ساری زندگی کے ایسے لمحات ہیں. ایک روز ایسا آیا کہ میرے آقا مسجد نبی شریف کے اندر تشریف لائے. جب تشریف لائے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا. یک دم سے صحابہ کھڑے ہوئے. جب صحابہ کھڑے ہوئے, میرے آقا نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا, آنکھیں چھلک پڑی, چھم چھم آنسو برسے. صحابہ عرض کرنے لگے, آقا کیا ہمارے استقبال میں کوئی کمی, محبت میں کوئی کمی؟ فرمایا نہیں, تمہاری محبت کا کیا کہنا, تم نے زندگی نچھاور کی ہمارے لیے, مال دیا ہمارے لیے, اولاد قربان کی ہمارے لیے, گھر کاروبار چھوڑا ہمارے لیے, تمہاری محبت کی تو مثل کوئی نہیں ہے. آقا پھر آج آنکھیں کیوں چھلک پڑی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا, آج مجھے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی ہے. کاش میری ماں زندہ ہوتی اور آج میرا اس انداز کے ساتھ محبت کا استقبال دیکھتی اور دیکھتی کہ زمانہ اس کے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے اور کتنا پیار کرتا ہے. میرے آقا نے حدیث کے اگلے الفاظ سننا, میرے آقا نے فرمایا, کاش ماں زندہ ہوتی, سامنے آ کر دروازے کے اوپر کھڑی ہوتی, ایک چراغ جلاتی, مجھے اس نام سے پکارتی, اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں دوڑ کے اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتا. ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے, اگر میں حالت نماز کے اندر کھڑا ہوتا, نفلی نماز پڑھ رہا ہوتا, میری ماں مجھے آواز دیتی, میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا تو میری ماں آواز دیتی, میں دوڑ کے اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتا. دوستان عزیز, میرے آقا نے صرف اپنے لفظوں کے ساتھ ماں کی محبت نہیں سکھائی, میرے آقا نے پریکٹیکل کر کے ماں کی محبت کو سکھایا ہے. میرے آقا کریم کی بارگاہ کے اندر ایک جھلی عورت آتی ہے مدینے کی, اور حدیث کے الفاظ ہے, اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کر یوں اشارہ کیا. حضور نے صحابہ کا مجمع چھوڑ کے باہر تشریف لائے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں, عرب کا تختہ صحرا تھا جہاں پہ آقا حضور الصلوۃ والسلام آ کے کھڑے ہو گئے. وہ جھلی اور دیوانی تھی جس کا کوئی نہیں سنتا, وہ اسے کوئی مل جائے وہ حال دل سنا بیٹھتا ہے. اس نے حضور کو باتیں کہنا شروع کی, جتنی آتی تھی ساری باتیں حضور کو سنائی. پوری بات حضور نے سن کر جب حضور اندر تشریف لائے, میرے آقا نے فرمایا, میرے یارو میں تم سے یہ کلام کر رہا تھا. صحابہ عرض کرنے لگے, آقا یہ مدینے کی جھلی عورت ہے, اس کی کوئی نہیں سنتا جو آپ کو باتیں سنا رہی تھی. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا میرے یارو, جس کی کوئی نہیں سنتا اسی کی سننے کے لیے رب نے ہمیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. فرمایا مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہے. حضور کے 2 صحابی آپس میں کسی بات پہ تکرار ہوا, تو جب تکرار ہوا انہوں نے کہا, ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہنے لگے, او کالی ماں کے بیٹے, کالی تیری ماں کا رنگ کالا ہے. خدا کی عزت کی قسم صحابی دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے, آقا انہوں نے مجھے آج میری ماں کا تانا دیا ہے اور مجھ سے یہ کہا ہے کہ تیری ماں کا رنگ کالا ہے. میرے آقا نے اپنے یار کو بلا کے فرمایا ماؤں کے رنگ دیکھے نہیں جاتے, مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہے. مائیں رنگ سے پہچانی نہیں جاتی, مائیں کردار سے پہچانی جاتی ہیں. خبردار, آج کے بعد اپنے بھائی کو اگر ماں کے رنگ کا تانا دیا, ماں سب کی آلہ ہے. میرے اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے, اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے. جس نے ماں کی خدمت کی اللہ اسے جنت کا وارث بنائے گا, جس نے باپ کی خدمت کی جنت کا دروازہ کھل جائے گا. میں آج ایک ماں کی دعا تھی تو آپ سے گزارش کرتا ہوں, یہ پیسے سے نہیں ملتے, یہ دولت سے نہیں ملتے, یہ گھر کے چراغ چلے جائیں تو دنیا کے مال و متاع سے نہیں ملتے, یہ زندگی کے اندر صرف ایک ہی دفعہ ملتے ہیں. اگر جن کے ماں باپ زندہ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دنیا ایک
طرف رکھ دو, ماں باپ ایک طرف رکھ دو. بعد میں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے اور بندہ سوچتا ہے آئیں باتیں نہیں آ کے ہمیں ماریں اور ہمیں سخت لفظوں کے ساتھ ہمیں بہت سخت لفظوں کے ساتھ آ کے ہمیں ماریں, پھر بھی اس ماں اور باپ کی محبت, پھر بھی اس کا وہاں وہ مقام وہ مرتبہ اس تک نہیں بندہ پہنچ سکتا. اس لیے ان کی عزت کرو, احترام کرو, ان کا ادب کرو. جس نے ماں باپ کا ادب کیا, احترام کیا, عزت کی, دعا لی, ساری دنیا سے دعائیں کروانی پڑتی ہے. مولویاں کول گئے سو انہیں آکسو اما بیمار ہے دعا کرو, پیروں کول گئے سو انہیں آکسو جی مڑی اما تے ابے واسطے دعا کرو. یہ بھی پہلے زمانے چ نہ سا کوئی ماں پیو واسطے دعا کرانا نہ سا, ان کو ہی نہ کرانا, یہ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا. لیکن آپ کو سارے زمانے کے اندر جا کے کہنا پڑے گا ہمارے لیے, ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کرو.